السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یورپی یونین کے نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ امور اور سیکورٹی پالیسی جوزف بوریل نے اعلان کیا کہ یورپی یونین لبنانی شہر بaalbek کے قریب اسرائیل کے حملے میں 12 ہیلتھ ورکرز کی ہلاکت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بوریل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ اسپتال کے عملے اور اسپتالوں پر حملے بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بوریل نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو نشانہ بنانا شام سے لے کر یوکرین یا سوڈان تک دیگر تنازعات میں خوفناک رجحانات کی عکاسی کرتا ہے، چاہے یہ لاپرواہی ہو یا جان بوجھ کر نشانہ بنانا ہو۔ یہ انسانی وقار پر واضح حملہ اور بنیادی انسانی حقوق کی سرِ عام خلاف ورزی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35 کے اضافے سے 43,799 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر 407 دنوں سے جاری حملوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے 3 قتل عام کارروائیوں میں 35 افراد ہلاک اور 111 زخمی ہوئے۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 43,799 اور زخمیوں کی تعداد 1,03,601 ہو گئی ہے۔ ایران لبنان کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کو محفوظ بنانے کے لیے کیے گئے کسی بھی فیصلے کی حمایت کرے گا۔ ایک سینئر ایرانی اہلکار نے آج کہا کہ تہران اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اس تنازع کا خاتمہ دیکھنا چاہتا ہے جس نے اس کے لبنانی اتحادی حزب اللہ کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے زیر کنٹرول بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں مسلسل چوتھے روز فضائی حملے کیے جس سے عمارتیں منہدم ہو گئی۔ اسرائیل نے اس ہفتے علاقے پر اپنی بمباری پہ اضافہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا اضافہ ہے جو جنگ بندی کی طرف امریکی زیر قیادت سفارتکاری میں حرکت کے اشارے کے ساتھ موافق ہے۔ لبنان کے 2 سینئر سیاسی ذرائع نے خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ لبنان میں امریکی سفیر نے گزشتہ روز لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری کو جنگ بندی کی تجویز کا مسودہ پیش کیا تھا۔ بیری کو حزب اللہ نے مذاکرات کی تائید کی ہے اور ایران کے اعلیٰ عہدیدار علی الریجانی سے ملاقات کی۔ ایک نیوز کانفرنس میں پوچھا جانے پر کہ کیا وہ امریکی جنگ بندی کے منصوبے کو کمزور کرنے کے لیے بیروت آئے ہیں، انہوں نے کہا ہم کسی چیز کو سبوتاژ کرنے کے خواہاں نہیں ہیں، ہم مسائل کے حل کی تلاش میں ہیں۔ لبنان کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی زمینی افواج لبنان میں اپنے سب سے گہرے مقام پر پہنچ گئی ہے جب انہوں نے 6 ہفتے قبل حملہ کیا تھا، اس سے پہلے کہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد ہفتے کی صبح پیچھے ہٹ گئے۔ سرکاری خبررساں ANC کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے ہفتے کی صبح اسرائیلی سرحد سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوبی لبنان کے گاؤں چما میں ایک اسٹریٹجک پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ بعد میں اسرائیلی فوجیوں کو پہاڑی سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے چما میں ایک مزار کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے ہٹنے سے پہلے کئی گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، لیکن اس دعوے کی فوری تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسرائیل کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے فوجی جنوبی لبنان میں اپنی محدود مقامی اور ٹارگیٹڈ آپریشنل سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فوج نے فوری طور پر لبنانی میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ زمین پر یہ دھکا اس وقت آیا جب اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی لبنان کے کئی دیگر علاقوں بشمول ٹائر کے بندرگاہی شہر کو نشانہ بنایا۔ بیروت میں آج ہفتے کی صبح کے حملے نے دہیا کے نام سے مشہور علاقے کو نشانہ بنایا جسے اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کا گڑھ کہا۔ اس کے طیاروں نے عسکریت پسند گروپ کے زیر استعمال متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج ہفتے کے روز اقوام متحدہ میں تہران کے سفیر کی امریکی ٹیکنیکل عرب پتی النمس کے ساتھ ملاقات کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کی واضح طور پر تردید کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ANC ایرنا کے ساتھ ایک انٹرویو میں ترجمان اسماعیل بقائی نے اس طرح کی ملاقات کی واضح طور پر تردید اور اس حوالے سے امریکی میڈیا کی کوریج پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا۔ ٹائمز نے گزشتہ روز رپورٹ کیا کہ مسک جو کہ صدر منتخب ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی ہیں، انہوں نے اس ہفتے کے شروع میں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی سے ملاقات کی۔ اس نے گمنام ایرانی ذرائع کا حوالہ دیا جس میں ملاقات کو مثبت قرار دیا گیا۔ ایرانی اخبارات، خاص طور پر وہ لوگ جو اصلاح پسند جماعت سے منسلک ہے جو صدر مسعود پزشکیان کی حمایت کرتے ہیں، انہوں نے بقائی کے بیان سے پہلے اس ملاقات کو مثبت الفاظ میں بیان کیا۔ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب سے پہلے کے ہفتوں میں ایرانی حکام نے مغرب کے ساتھ مسائل حل کرنے پر آمادگی کا اشارہ دیا ہے۔
امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پر اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی ادارے غیر یقینی کا شکار ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں اقوام متحدہ کی ایجنسیوں برائے صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کے لیے فنڈنگ روک دی تھی، جبکہ ثقافتی اور انسانی حقوق کی تنظیموں میں سے امریکہ کی رکنیت ختم کر دی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی تجارتی ادارے کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے چین اور اپنے اتحادی ممالک پر عائد ٹیرفز میں اضافہ کر دیا تھا۔ خیال رکھے اقوام متحدہ کو سب سے زیادہ عطیات دینے والا ملک امریکہ ہے، جو اس کے بجٹ کا 22% ادا کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے عہدے کے لیے ریپبلکن رکن کانگریس ایلی اسٹیفن کو منتخب کیا ہے، جو بین الاقوامی ادارے کو دی جانے والی امریکی فنڈنگ کے مکمل جائزے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ ایلیز اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین کے لیے بھی امریکی حمایت روکنے کا کہہ چکے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ڈائریکٹر ریچرڈ گوان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کو ایک ایسی تنظیم کے طور پر نہیں دیکھیں گے جہاں سنجیدہ سیاسی معاملات پر بات چیت ہو سکے، بلکہ اپنے خدامت پسندانہ عالمی ایجنڈے کے لیے اس کا غلط استعمال کریں گے۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت میں امریکہ کو 2015 کے پیرس ماحولیاتی معاہدوں سے نکال لیا تھا، اور صدر جو بائیڈن کے شمولیت اختیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ریپبلکن صدر دوبارہ علیحدگی اختیار کریں گے۔ ٹرمپ نے امریکہ کو اقوام متحدہ کی ثقافتی اور تعلیمی ایجنسی سمیت انسانی حقوق کی کونسل سے بھی یہ کہتے ہوئے علیحدہ کر دیا تھا کہ یہ اسرائیل کے خلاف تعصب رکھتی ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیٹکس انسٹی ٹیوٹ کے لیے فلوریڈا میں اپنی حویلی میں منعقدہ گالا پروگرام سے خطاب کیا۔ حالیہ دنوں میں روس یوکرین جنگ میں فوجیوں اور عام شہریوں سمیت ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں سامنے آئی رپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہم روس اور یوکرین پر بہت زیادہ محنت کریں گے، اس چیز کو اب نقطہ پذیر کیا جانا چاہیے، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کی انتظامیہ مشرق وسطی کی پیش رفت پر توجہ مرکوز کرے گی۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں 5 نومبر کو ہوئے صدارتی انتخابات کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، 129 سالوں میں یہ سب سے بڑی سیاسی فتح ہے، تمام سوئنگ سیٹس جیت لی ہے، عوامی رائے دہی میں بھی ہم نے سبقت حاصل کی ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ریاض میں برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے اپنے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق برطانوی وزیر دفاع کی آمد کے موقع پر شہزادہ خالد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے مابین اسٹریٹجک شراکت داری، عسکری اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے مختلف زاویوں سے جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے خطے کو درپیش چیلنجز کے لیے مشترکہ کوششوں اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک کے ویژن پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر کی وزارت دفاع آمد کے موقع پر برطانیہ میں موجود سعودی عرب کے سفیر شہزادہ خالد بن بندر بن سلطان، نائب وزیر دفاع شہزادہ عبدالرحمن بن محمد بن عیاف، معاون وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ، معاون وزیر دفاع برائے انتظامی امور ڈاکٹر خالد بن حسین، وزیر دفاع کے آفس ڈائریکٹر حشام بن عبدالعزیز، لندن میں سعودی ملٹری اتاشی بریگیڈیئر ریاض بن محمد بن موجود تھے۔ برطانوی وزارت دفاع کے وفد میں سعودی عرب میں برٹش سفیر نیل کرامپٹن، برٹش منسٹری آف ڈیفنس میں صنعت و تجارت و اقتصادی سلامتی کی ڈائریکٹر جنرل ایورل کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی شامل تھے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 20,124 غیر قانونی تارکین گرفتار کیے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 7 نومبر سے 13 نومبر 2024 کے درمیان پیش آئی ہے۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے 11,607 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 5,285 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جبکہ 3,232 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ اس عرصے کے دوران 1401 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 39% یمنی، 60% ایتھوپی، جبکہ 1% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 58 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 6 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے، جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں شاہ سلمان انسانی امداد اور امدادی مرکز KS ریلیف کی انسانی ہمدردی کی سرگرمیاں غازہ، اردن اور یمن میں خوراک اور طبی خدمات کی فراہمی کے ساتھ جاری ہے۔ غازہ کی پٹی میں سعودی امدادی ایجنسی نے فلسطینی عوام کے لیے مختص ضروری سامان سے بھرے 10,560 شیلٹر بیگوں سے لدے 30 ٹرکوں کا ایک قافلہ تعینات کیا، اور یہ اردنی
ہاشمیت چیریٹی آرگنائزیشن کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا۔ اردن کے زعتاری کیمپ میں KS ریلیف کلینکس نے 2483 پناہ گزین مریضوں کو طبی خدمات فراہم کی۔ اندرونی ادویات کے ماہرین نے ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور دمے کے 122 مریضوں کا علاج کیا۔ اطفال کے ماہرین نے 285 بچے حاصل کیے، جبکہ ایمرجنسی میڈیکل ڈاکٹروں نے 253 مریضوں کا علاج کیا۔ یمن کے حضرموت گورنری میں KS ریلیف نے 7 میں گردے کی خرابی کے مریضوں کے لیے فاطمہ بابتین سینٹر کو یوم ڈائلسس کے حل اور سامان کی ایک نئی کھیپ فراہم کی۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے 18-19 نومبر کو برازیل کا دورہ کریں گے۔ ایوان صدر کے محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ صدر اردوغان 18-19 نومبر 2024 کو ریو دی جنیرو میں منعقد ہونے والے 19ویں G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے برازیل کا دورہ کر رہے ہیں۔ آلتون کا کہنا ہے کہ G20 رہنما سربراہ اجلاس کے دوران ایک منصفانہ دنیا اور ایک پائیدار سیارے کی نشاط کے مرکزی موضوع کے تحت 3 سیشنوں میں تبادلہ خیال کریں گے۔ ترکیہ کے صدر سربراہ اجلاس کے دائرہ کار میں شریک حکومتی و مملکتی سربراہان مملکت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن لاہور کی صورتحال اب بھی سنگین ہے اور آج ہفتے کو فضائی آلودگی اور اسموگ کی وجہ سے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں انڈیا کا دارالحکومت نئی دہلی دوسرے نمبر پر ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 541، جبکہ نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 332 تک پہنچ گیا ہے۔ ورلڈ ایئر کوالٹی ایجنسی نے لاہور کی فضا کو مضر صحت قرار دے دیا ہے۔ خیال ہے کہ پنجاب حکومت نے اسموگ کی ابتر صورتحال کی وجہ سے گزشتہ روز لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اسموگ کا مسئلہ ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ حکومت نے اسموگ کی روک تھام کے لیے 10 سال کی پالیسی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھواں کے اخراج کے لیے زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے والے بھٹیاں مسمار کیے جا رہے ہیں۔ سینئر وزیر کے مطابق آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار کو لاہور اور ملتان میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا اور اگر صورتحال زیادہ خراب ہوئی تو لاک ڈاؤن پہلے کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اسکول مزید ایک ہفتے تک بند رہیں گے، جبکہ کالجز اور یونیورسٹیز کو آن لائن کر رہے ہیں۔